بیٹھا ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ ہواؤں میں اڑتا پھرے، لیکن اگر اس کا سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے، کوڑی مول نہیں اس کا، تو سب سے بڑی دولت اس دنیا کے اوپر جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ اسلام ہے، ایمان کی دولت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا قد افلح من اسلم، فلاح اس نے پائی جس کو اسلام مل گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ افلح ہے، یعنی وہ کامیاب ہوا۔ فلاح کا لفظ جو ہے یہ بہت جامع لفظ ہے، اور ہم سب لوگ اس لفظ سے اچھی طرح آگاہ ہیں، شناسہ ہیں۔ ہر روز ہمیں ہر نماز کے لیے پکاری گئی اذان میں 2 مرتبہ دعوت فلاح دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو ہمیں کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور فلاح دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی وہ سرخرو اور کامیاب ہو گیا، اور آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہو گیا۔ کون؟ جس کو اسلام کا نور دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں کافر نقصان میں ہے، اس نے فلاح نہیں پائی، چاہے اس نے دولت کے جتنے مرضی ڈھیر جمع کر لیے، تو وہ خسران میں ہے، فلاح میں نہیں ہے۔ وَقَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، ایک تو اس کو اسلام ملا، اور دوسرا اس کے پاس گزارے کا رزق میسر تھا، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی تھی، وہ فاقوں سے مر نہیں رہا تھا، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، اس کا بدن برہنہ نہیں تھا، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر تھے، پرانے سے ہی، بہت مہنگے نہیں، واجبی سے ہی صحیح، اس کو جو ضروریات زندگی ہے وہ میسر ہیں، اور گزارے کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں، اسلام کی دولت اور گزارے کا رزق۔ اب تیسری بات کیا فرمائی؟ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جل شانہ نے اس کو یہ جو عطا کیا ہے اس پر وہ مطمئن ہے، اور اس پر وہ قناعت کرتا ہے، اس پر وہ راضی ہے کہ مالک تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں واہ خوش ہوں اس پر۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا، یعنی ایمان کا نور نصیب ہے، اسلام کی دولت میسر ہے، اور ضرورت کی روزی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور اس پر وہ راضی بھی ہے، اس پر وہ قانع بھی ہے، خوش ہے کہ مالک میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ اللہ سے زیادہ کی اگر وہ طلب کرے اور کوشش اور سعی کرے تو شریعت اس سے بھی نہیں روکتی، لیکن جتنا اس نے عطا کر رکھا ہے اس میں بھی تو راضی رہے، اس پہ بھی تو خوش رہے۔ اگر نہیں خوش رہے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ نے تو جو مقسوم اس کے لیے کیا ہے، جو لکھا ہے وہی ملے گا اس کو، تو اب وہ الٹی چھلانگے بھی لگائے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کوشش کرے، اللہ سے دعا مانگے، اس کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ کہے مالک میری ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو مجھے اس کے لیے اپنی جناب سے رزق بھی وسیع عطا کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے اپنے کام کو، کاروبار کو پھیلانے کی سعی کرے، کوشش کرے، لیکن اپنے اوپر مسلط نہ کر لے۔ یہ اس کے ذہن، دل، دماغ میں ہونا چاہیے کہ مالک جہاں